بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عذر جاوید، اور آج کے ویلاگ کا موضوع ایک ایسا جھوٹ ہے جو تسلسل کے ساتھ بولا گیا، مسلسل بولا گیا، اور انٹرنیشنل لابنگ فرمز کے ذریعے بولا گیا۔ اور یہ جھوٹ بولا کس نے بولا؟ عمران خان صاحب کی بہنوں نے بولا، مسلسل بولا۔ اور یہ جھوٹ بولا عمران خان کے صاحبزادوں نے بولا، سلمان اور قاسم کو۔ اب ان کو اس کا سچ جو ہے سامنے آنے پر معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، جھوٹ کی سیاست کی جو بنیاد رکھی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، وہ ابھی تک اس پہ چل رہا ہے۔ اور یہ جھوٹ تھا کہ جی اڈیالہ جیل میں تو عمران خان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو تو کچھ ملتا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ جھوٹ مسلسل انٹرنیشنل اداروں کے ذریعے، ایون اقوام متحدہ کا ایک ایسا نمائندہ بھی جو کام کرتا ہے مختلف اس کے کسی ادارے میں، اس نے بھی یہ جھوٹ کا حصہ بن گیا۔ اور میرا خیال ہے اب اقوام متحدہ کو بھی اس جھوٹ پر معافی مانگنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسکائی نیوز کی جو پریزنٹر ہیں یلدا حکیم صاحبہ، اب ان کو بھی اس کلپ کو چلانا چاہیے اور دنیا کو سچ بتانا چاہیے۔ جھوٹ کس نے بے نقاب کیا؟ اس شخص نے بے نقاب کیا جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ان کا ہمسایہ تھا، ان کے ساتھ والی بیرک میں تھا، یعنی انجینئر محمد علی مرزا۔ اور جھوٹ بے نقاب کس نے کروایا؟ جناب ارشاد بھٹی صاحب نے، جن پر تحریک انصاف کے لوگ اندھا اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جن کے وی لاگ وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اور میرے تو وہ دوست ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی ایک سائیڈ لیتے ہیں، لیکن ان کو سنا جاتا ہے، اور کافی ان کے جو مداح ہیں وہ ان کا زیادہ تر کا تعلق طریقہ انصاف سے ہے۔ تو انٹرویو دیا محمد علی مرزا صاحب نے جیل سے آنے کے بعد ارشاد بھٹی صاحب کو، اور اس میں واضح طور پہ بتا دیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں نہیں ہیں۔ اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ عمران خان صاحب کو 6 کمرے ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے لیے دیسی گھی کے مرغے، یعنی عیاشیاں، اور وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ان کا اپنا مشقتی ہے، اپنا کوک ہے، وہ وہیں پہ بنا کے دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ مرضی کے کھانے۔ یہ جیل ہے یا کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے جہاں ایک شخص کو جو ایک جرم کی سزا پا رہا ہے اس کو یہ سہولتیں میسر، اور دوسری طرف لاکھوں ہزاروں قیدی ایسے ہیں جن کو جیل کی دال روٹی کھانا پڑتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا، ہم تو اندر کا حال شاید اتنا نہیں جانتے، ہم نے تو سنی سنائی باتیں تھی، لیکن بڑی دیر سے ہمارے جو سورسز بتا رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب بہترین حالت میں ہیں، اور ان کو ایکسرسائز کی بھی اجازت ہے، من پسند کھانے بھی ہیں۔ ہم مسلسل آپ کو بتا رہے تھے، اس جھوٹ کو بے نقاب کر رہے تھے، بتا رہے تھے لوگوں کو کہ بھائی یہ سارا جھوٹ بولا جا رہا ہے صرف اور صرف قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، ہمدردیاں لینے کے لیے۔ اور آج وہ جھوٹ بے نقاب ہوا ہے، اور وہ بھی بے نقاب ہوا ہے جناب ارشاد بھٹی صاحب کے ہاتھوں، اور وہ بھی بے نقاب ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ اور دیکھیے اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے پاس 6 چکیاں تھیں، 6 بیرکس کمرے تھے جن میں وہ اکیلے رہتے ہیں، اور ان کو ٹی وی کی بھی سہولت بھی موجود تھی، ان کو اخبارات کی سہولت بھی موجود تھی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس مشقتی بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کو چہل قدمی کے لیے، دھوپ سیکنے کے لیے وہ بھی باہر آتے تھے، اور لان میں پھرتے تھے، گھومتے تھے، اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، ٹی وی بھی دیکھتے تھے۔ اور ایون عمران خان صاحب کے آرام کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک چکی میں ایک بشپ صاحب تھے، وہ قید تھے، تو ان کو کھانسی ہوئی، اور کھانسی کے وجہ سے رات کو عمران خان صاحب کی نیند خراب ہوتی تھی، تو ان کے احترام میں، ان کی خواہش میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تاکہ ان کا جو خان صاحب کی نیند ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور پھر بشپ صاحب جب ٹھیک ہوئے ہیں تو انہیں واپس اس چکی میں یا اس بیرک میں دوبارہ منتقل کیا گیا۔ تو یہ تو حال ہے کہ ان کو وی آئی پی قیدی کی سہولیات ہے،
اور پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرانس کے سابق صدر سرکوزی کو سزا ہوئی تھی یہاں پہ پیرس میں، اور جب ان کو جیل میں بھیجا گیا تو جو چھوٹی سی چکی، جو چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ سب نے دیکھا، اس کی تصاویر بھی آئیں۔ تو اگر اس طرح یورپ کے ممالک میں یہ سلوک ہو سکتا ہے تو پھر ایک وی آئی پی قیدی، شاہی قیدی کو جو سہولیات مل رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے حکومت کی مہربانی ہے کہ وہ ان کا خیال بھی رکھ رہی ہے، لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ مسلسل بولا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کو 4 نومبر کے بعد دوسری طرف منتقل اس لیے کیا گیا تاکہ ان کو دھوپ ٹھیک نہیں تھی آ رہی، انہوں نے گھومنے باہر پھرنا ہوتا تھا، دھوپ سیکنی ہوتی تھی، تو اس لیے ان کو دوسری طرف منتقل کیا گیا۔ تو 4 نومبر کو جو جھوٹ بولا گیا جی کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں مار دیا گیا ہے، ان کو، ان کی طبیعت، ان کو پتہ نہیں زندگی سے وہ ہاتھ بار دھو بیٹھے ہیں، ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، اور ان کی بہنیں یہ مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں آگے آگے پیش پیش تھیں۔ تو میرا خیال ہے اب علیمہ خان صاحبہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے جھوٹ بولنے پر، نورین صاحبہ آپ دوسروں کو بھی، کہ اس طرح کے معاملات میں آپ اس قوم کے جذبات یا جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا جس نے یہ سارے انٹرویوز کیے، اب ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس سارے معاملے کو دوبارہ دیکھیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ہی لائن پہ لے لیں، انگلش آتی ہے جلدہ صاحبہ ان کو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، اور آپ اب ان سے پوچھیں۔ بلکہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یلدا حکیم صاحبہ کے لیے انٹرویو کا انتظام کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، اسپیشلی ان کو ویزا دیں، یلدا حکیم صاحبہ کو پاکستان لائیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ انٹرویو کروائیں تاکہ ان کی تسلی ہو سکے کہ، اور وہ بتا سکیں دوسرا رخ جو صحافتی تقاضے بھی ہیں، اور جو جس طرح انہوں نے سلمان اور قاسم کے ساتھ انٹرویو کیا، 30 30 سال کے وہ نوجوان ہیں، لگتا تھا کسی 12 سال یا 14 سال کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے منہ میں جملے ڈال کے وہ باتیں کر رہی تھی، اور ان کو بتا رہی تھی کہ نہیں، گائیڈ لائن دی جا رہی تھی کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے بولو، ایسے نہیں تو ایسے، وہ سوالات کا انداز پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یلدا حکیم صاحبہ کے پاس اب اپنی صحافتی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو بھی کریں اور بتائیں ساری قوم کو، سب لوگوں کو، کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی جو لوگ انٹرنیشنلی اس سارے معاملے میں انوالو ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے اپنے اس نمائندے کی رپورٹ کا، جو اس نے جعلی خبروں کی بنیاد پر، جعلی معلومات کی بنیاد پر لکھی۔ بلکہ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ اب اس کی شکایت کی جائے، اس کے خلاف لکھا جائے، ادارے کو لکھا جائے کہ اس نے اپنی پوزیشن کا غلط اور ناجائز استعمال کیا ہے، اور اس کے معاملے میں میرا خیال ہے کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ جھوٹ بے نقاب ہو چکا، وہ جھوٹ جس کو ہم بے نقاب کرتے رہے، کافی دیر سے بے نقاب کر رہے تھے، اب اللہ کی طرف سے ہی انجینئر محمد علی مرزا نے وہ سارے حقائق جو ہیں وہ سب کے سامنے رکھ دیے۔ میرا خیال ہے اس طرح کے جو جھوٹ ہے بے نقاب کرنے کے لیے اللہ ہی سامنے آتا ہے۔ تو اور بھی بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔